سورۃ النساء آیت نمبر 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یہاجر، اور وہ جو ہجرت کرے فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یجد پائے گا وہ فی الارض زمین کے اندر، مراغماً بہت سی جگہ، کثیرا وسع بہت کشادہ جگہ، ومن یخرج اور وہ آدمی جو نکلے من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجراً ہجرت کرنے والا ہو، الی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت پھر اس کو موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ پس ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی پر، وکان اللہ اور اللہ تبارک و تعالی غفوراً بخشنے والے ہیں، رحیماً رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ جو رکوع تھا اس کے اندر سارا ہجرت کا ہی تذکرہ ہے۔ ہجرت کے معنی آپ حضرات کے سامنے عرض کیے تھے۔ ہجرت کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنے سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکل پڑنا۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنے ایمان اور عبادات کرنے کے لیے آدمی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر ایمان کو ظاہر کرنا نقصان ہے، یعنی وہ تکلیف دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور وہاں سے نکل کر آدمی ایسی جگہ چلے جائے جہاں پر اذان آتی ہے، نمازیں کھلی طور پر پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کا کام کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایسی جگہ کی طرف ہجرت کر لینا، اس کو کہتے ہیں مہاجر، جو ہجرت کرے۔ تو قرآن مجید کی بہت سی آیات سے ہجرت کے فضائل بھی وارد ہیں، اور پھر ہجرت کے برکات بھی وارد ہیں، اور پھر جو ہجرت نہ کرے اس کے اوپر وعید بھی وارد ہے۔ جیسے کہ کل کی ہماری یہ جو اسی آیت میں دیکھیں تو اسی صفحے میں، صفحہ نمبر 40 میں یہ جو رکوع عین بنا ہوا ہے اس طرف، اس سے آگے جو آیت ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ اسی صفحہ نمبر 40 پہ۔ تو اس آیت میں وعید ہے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ مشرکین مکہ میں رہے، یا وہ جو ایسے لوگوں میں رہے جہاں پر ان کو عبادت نہیں کی جا رہی تھی، نہیں کرنے دیتے تھے، اور وہ نکل بھی سکتے تھے پھر بھی نہیں نکلے، تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں تم کیوں نہیں نکلے؟ اب وہ جو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں تم کیوں نہیں نکلے؟ تمہیں تو اللہ کے راستے میں ہجرت کر جانا چاہیے تھا، تم کیوں نہیں نکلے؟ اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے تم نکل پڑتے، تم کیوں نہیں نکلے؟ یہ اس پہ وعید ثابت ہوتی ہے کہ فرشتے پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو پوچھنا ہی پوچھنا ہے، فرشتے پوچھ رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو نہیں نکلے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں جو بھی پڑھی ہے اس میں بھی ہجرت کا تذکر ہے، تو ہجرت کی فضائل بھی بہت ہیں۔ جیسے سورۃ بقرہ کے یہ دوسرا پارہ ہے، اسے آگے دوسرے رکوع کے اندر آتا ہے، آدھے پارے سے جو دوسرا رکوع ہے اس میں ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور پھر کیا ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، جو ہجرت کریں اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کی بخشش کر دی، سارے گناہوں کی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ یہ جو ہجرت ہے، جس طرح آدمی سب کچھ چھوڑ کر، یعنی اپنا گھر چھوڑا، مال چھوڑا، جائیدادیں چھوڑی، کاروبار چھوڑے، اپنے رشتہ دار چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں جا پھر ہم نے بھی تیرا پچھلے سب کچھ معاف کر دیا، سب ختم کر دیا، ابھی اس کے بعد تو نیا ہے۔ تو یہ ہجرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور دنیا کے اندر ہے، سورۃ النحل کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہجرت کرنے والے ہیں ان لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ،
ہم ان کو دنیا کے اندر بڑا اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ اب یہ دیکھیں صحابہ نے ہجرت کی، اب وہ ہجرت کر کے، ایک ہجرت کا معنی یہ بھی ہے کہ آدمی خود نکل پڑے، ایک ہجرت کا معنی یہ بھی ہے کہ اس کو نکال دیا جائے۔ جیسے اس میں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ والدین انہوں نے کسی نے بات نہیں مانی، بادشاہ بھی مخالف ہوگا، انہوں نے آگ میں ڈال دیا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے کہ وہ کیا کرنے لگے، انی مہاجر الی ربی، تو وہ ہجرت کرنے والے تھے، انہوں نے ہجرت کی۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ اپنے بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے کنارے آئے، سمندر سے پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، کیونکہ وہاں پر وہ فرعون اور اس کی قوم عبادت نہیں کرنے دے رہی تھی ان کو، انہوں نے تو بچوں کو کیا کیا ان کے ساتھ نہیں کیا انہوں نے، تو انہوں نے بھی ہجرت کی، یہ ہجرت ہے۔ تو نکال دیے جائیں یہ بھی ہجرت ہے، اور خود نکل آئیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ بھی ہجرت ہے، دونوں کے لیے یہی فضائل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ہجرت کرتے ہیں کہ ان کو ہم اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ اب دیکھیں جو صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آئے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے اوپر مہربانیاں فرمائیں کہ یہ مدینہ میں آئے، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا، خیبر فتح ہو گیا۔ اب مسلمان جو اس وقت ابتدائی دور میں تو مسلمانوں کے پاس یعنی کھانے پینے کے لیے اتنا کچھ نہیں تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی فتوحات دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر ایسے پڑا ہوا ہے سونا، جواہرات پڑے، سونا اتنا پڑا ہوا ہے کہ ایک طرف کھڑے ہونے والا آدمی دوسری طرف کھڑے ہونے والا آدمی کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنا پڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنہوں نے ہجرت کی ہے، اللہ نے یہ سب کچھ ان کو عطا فرمایا ہے۔ اور ایک ہم نے بھی ہجرت کی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی ہجرت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قیمتی تحفہ پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو عطا فرمایا، یہ بھی اسلام کی بنیاد پر ہے۔ لیکن اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو قیمتی سمجھا نہیں ہے، جس بنیاد پر ہم نے اس کو حاصل کیا اسی بنیاد پر رکھا نہیں ہے، اس وجہ سے آپ پریشان ہیں، ہم اس وجہ سے دوسرے ہم پر مسلط ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایٹم کی دولت ہے، یہ بھی کتنی بڑی دولت ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج وہ پاکستان کے اوپر اتنا جو ہے اثر اپنا وہ خوف نہیں پیدا کر سکتے کہ ان کے پاس دولت اتنی بڑی پاور ہے ان کے پاس، تو یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، تو مسلمانوں کو یہ عطا کی گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اپنا نظام وہ صحیح نہیں رکھا، اس وجہ سے آج پریشان ہے۔ لیکن صحابہ نے جب ہجرت کی تھی، جس مقصد کے لیے انہوں نے ہجرت کی وہ اسی پر ہی قائم رہے، اسی پر انہوں نے کہا ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے، تو ہم نے اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ ہمیں جب یہاں آ جائیں مال دولت مل جائے اب ہم عیش کریں، نہیں، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی تھی، اب اللہ اور اس کے رسول جو ہمیں حکم دیں گے ہم اس پر پابند ہیں، ہم کھڑے ہیں۔ تو صحابہ کھڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے جب تک صحابہ اور صحابہ کی اولاد اس سے آگے چلے جائیں، یہ اس پر لفظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو عمومی طور پر ہم خطبے بھی سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ قرنی میرا زمانہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرنی کا جو لفظ ہے اسی پر آدمی آگے غور کرے تو اس کو بہت کچھ ملے گا۔ یہ جو قرن ہے، قرنی، قرنی، قاف را نون یا، قرنی، یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے اندر بہت بڑی چیز چھپی ہوئی ہے۔ وہ یہ دیکھیں پہلے لفظ ہے قاف، قاف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے کہ میرے بعد جو زمانہ ہے ابوبکر صدیق کا سب سے اہم زمانہ ہے، قرنی، قاف ہے۔ پھر اس کے بعد را ہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر کے آخر کے میں را ہے تو یہ عمر آ گیا، اور یہ پھر آگے کیا ہے تیسرا لفظ قرنی، نون، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخر میں نام کے اندر نون ہے تو یہ بھی ان کے بہترین زمانہ ہے۔ پھر آخری لفظ کیا ہے؟ یا، حضرت علی رضی اللہ عنہ آخری لفظ کیا ہے؟ یا۔ تو یہ چاروں کے زمانوں میں بڑے بہترین زمانے۔ پھر ان کے بعد کا زمانہ یہ صحابہ کی برکت سے، یہ ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دین کو، اسلام کو مضبوطی عطا فرمائی، یہ ان کی دولت تھی۔ یہ اسی کی وجہ سے ان کی اولاد کے میں، نسلوں میں دین باقی رہا، کیونکہ انہوں نے ہجرت کی، اور کی بھی کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو میرے محترم عزیزو، آج ہم بھی ہجرت کریں،
وہ ہجرت کیا ہے؟ المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، کہ آدمی نافرمانیاں چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اس پر مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا اطعت رضیت، جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا رضیت بارکت، جب میں راضی ہوتا ہوں تو پھر برکتیں اتارتا ہوں۔ اور پھر کیا ہے؟ ولیسا ببرکت النہایا، میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اذا عصیت غضبت، جب میری نافرمانیاں چست ہو جائیں، سارے ساتھی چست ہیں جی؟ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، سارے ہم تھوڑا چست ہو جائیں ہم بات ہے ہم محروم نہ ہو جائیں، رہ نہ جائیں اس سے۔ تو کہتے ہم پڑھا کرتے تھے تو یہ جو ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، ٹھیک ہے، تو وہ ہم بیٹھے ہوتے تھے نا، اللہ کی طرف سے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے، بس اوقات وہ دوسری سکینہ بن جاتی ہے، وہ جو آنکھوں میں بند ہونے کی صورت میں آ جاتی ہے اسے تھوڑا سا بس یہ 2 منٹ ہی، بس 2 منٹ تو بات کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں حدیث سنا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیس ببرکت النہایا، میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، جب میری فرما برداری کی جاتی ہے تو برکتیں اترتی ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ اذا عصیت غضبت، جب میری نافرمانیاں کی جاتی ہیں تو میں غصے ہو جاتا ہوں، ناراض ہو جاتا ہوں۔ اذا غضبت لعنت، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں کسی سے تو پھر میں لعنت برساتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَبْلُغُ مِنِّ الْوُلْدَ السَّابِعَ، کہ جو میری لعنت ہے وہ 7 پشتوں تک چلی جاتی ہے، 7 پشتوں تک۔ تو اس پر دیکھیں صحابہ نے محنت کی، کئی پشتوں تک دین باقی رہا، کئی پشتوں تک، اور جب مسلمانوں میں نافرمانیاں آئیں تو پھر کئی پشتوں تک یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برسی ہے، کئی پشتوں تک۔ تو میرے محترم عزیزو، آج ہم سارے مل کر آج نیت کر لیں کہ میں آج سے اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاروں گا، نافرمانی والی زندگی سے بچوں گا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ برکتیں کیسے اتارتا ہے۔ اور پھر برکتیں، میں اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں جو میں نے ابھی حدیث سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برکتوں کے بارے میں فرمایا ولیس ببرکت النہایا، میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن لعنتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ 7 پشت تک جائے گی، یہ نہیں فرمایا کہ میری کوئی انتہا نہیں ہے، حالانکہ لعنتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا کہ میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن لعنت 7 پشتوں تک، 7 پشتوں تک۔ اگر ایک پشت بھی خراب ہو جائے تو یہ بھی ہے، لیکن اس میں بھی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنا کسی ڈرا رہے ہیں پھر بھی رحمت کا پہلو غالب ہے، اگر آدمی غور کرے تو محترم عزیزو، آج سے ہم نیت کریں کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، وہ ہجرت ہماری ہو گئی، اور ہجرت کرنی ہے تو یہ ہجرت ہے، نافرمانیاں چھوڑ دیں، اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں، پھر دیکھیں اللہ کیسی برکتیں اتارتا ہے، کیسی ہمارے اندر جو ہے اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی۔ اللہ بڑا قدردان ہے، ایک آدمی محنت کر کے چلا جائے اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، ایک آدمی نافرمانی کر لے 7 پشت، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ جو ہے آدمی اس پر فکر مند ہو جائے، ہم میں سے ہر ایک فکر مند ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھیں ذرا اس پر یہ ترجمہ، وَمَن يُهَاجِرْ، وہ آدمی جو ہجرت کرے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض، وہ پائے گا زمین کے اندر، مراغمن، بہت سی جگہ، کثیر وسع، بہت کشادہ جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے پیچھے بھی فرمایا ان ارض اللہ واسعہ، اللہ تعالیٰ نے زمین کو وسیع فرمایا، آدمی ایک جگہ تنگ ہو رہی ہے تو دوسری جگہوں میں چلے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور وہ آدمی جو نکلے اللہ کے راستے من بیت، اپنے گھر سے، ہجرت کرنے والوں اللہ اور اس کا رسول، مقصد اللہ اور اس کا رسول ہے،
یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی وجہ سے ہجرت کر لے، مقصد اللہ کا، اللہ اور اس کا رسول ہے۔ جیسے ایک آدمی نے ہجرت کی، ایک آدمی نے ایک عورت کو پیغام بھیجا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ عورت مدینہ میں آ گئی، اس نے کہا کہ میرے سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مدینہ میں آ جاؤ، اس کا نام تھا ام القیس۔ اب وہ آدمی مدینہ میں آ گیا ہجرت کر کے مکہ سے، اس نے اس سے آ کے نکاح کر لیا تو اس کا نام مشہور ہو گیا ہجرت ام القیس، ام القیس کی طرف ہجرت کرنے والا۔ اب اس آدمی کا مقصد اللہ اور اس کا رسول نہیں تھا، نکاح کرنا مقصد تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا ہو اور کوئی۔ اب جو آدمی نکل پڑے اللہ اور اس کا رسول، اپنے گھر سے ہجرت کرنے والا اللہ اور اس کو، ثم یدرک الموت، پھر اس کو موت آ جائے۔ جیسے ایک صحابی ہیں، وہ جب نکلے ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو ان کو سانپ نے ڈس لیا، اب وہ ان کی وفات وہیں ہوگی، تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، کہ جس کو موت آ گئی راستے میں اس کا اجر تو اللہ پر ثابت ہو گیا، واقع ہو گیا۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ فرمایا وکان اللہ فقد وقع اجر علی اللہ وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ تعالیٰ غفوراً، وہ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں، رحیماً، رحم فرمانے والے ہیں، اس کی رحمت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ ہاں ان رحمتی وسعت کل شیء، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فرمان ہے۔ میں نے یہ بیت اللہ کی جو غلاف ہے اس پر بھی لکھا جاتا ہے یہ لفظ، ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر وسعت کر گئی ہے، بلند ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے رب کریم اللہ، ہم سب کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ اے رب کریم اللہ، یا اللہ آج تک ہم نے جتنی نافرمانیاں کی، آج ہم پکی توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ آئندہ اپنے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طریقوں پر زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ، ہم نے ہجرت کی تھی، ہمارے بڑے آبا و اجداد نے ہجرت کی تھی یہ پاکستان کی طرف، اے اللہ اس کا مقصد تجھے راضی کرنا تھا، آج اے اللہ تیری نافرمانیاں کر بیٹھے، ہم معافی مانگتے ہیں، معاف فرما۔ اے اللہ اسی مقصد پر ہم سب کو زندگی گزارنے والا بنا۔ رب کریم اللہ، جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے رب کریم اللہ، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ دلوں کی مرادیں تو جانتا ہے، اے اللہ سب کے اوپر مہربانی فرما، سب کے حالات درست فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے رب کریم اللہ، ہمارے نمازی اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ ہمارا بیٹھنا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا یا اللہ تو عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو بہتر دینے والا ہے، اپنے شایان نشان عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم، آمین 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 برحمتک یا رب۔